مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا نہایت ہی ممنون ہوں کہ خداوند خدا نے آج شام خداوند کے کلام اور اس کی میٹھی باتوں کو آپ سبوں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع بخشا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے پیارے بھائی پادری ساجد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں خدا کے کلام کی ان عمیق باتوں کو آج آپ سب کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے وہ ایک بار میری طرح اس طرح سے شو کرا دوں گا۔ اگر ایکسٹرا بائبل کسی کو چاہیے اس سے پہلے، کیونکہ آج ہم سننے کم اور سیکھنے زیادہ والے ہیں، سو اپنی بائبل جو ہے اگر نہیں بھی لے کر آئے تو یہاں سے مددگار بائبل لے لیجئے تاکہ کم از کم ہم تربیت پانے والے ہوں۔ میں آج کے اس یادگار اور خوبصورت موقع پر، جسے ہم پام سنڈے یا اردو میں کھجوری اتوار کہتے ہیں، پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی گھرانوں کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ کھجوری اتوار نام جو ہے، اس میں کھجور کا جو لفظ ہے وہ آتا ہے، کھجوری اتوار پام سنڈے، اور اس میں دو باتیں ہیں جس کو کلام کا آغاز کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمیں جان لینا نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ کھجوری اتوار میں ہم مسیحی جو قوم ہے وہ اس خاص دن کی تیاری کے لیے یا تو ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے اس کی تیاری جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے 1 دن یا 2 دن پہلے، زیادہ تر 1 دن، یا اگر آج ہم جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں تو شاید صبح سے تیاری جو ہے وہ کئیوں نے کی ہو، اپنی ڈالیوں کو جو ہے وہ سجایا ہو اور ان کو سنوارا ہو۔ میں جب یہ ڈالی وہاں پڑی میں نے دیکھی تو میں نے کہا یہ درخت پر تو ایسی نہیں ہو سکتی، تو ضرور اس کو کسی نے اس کے ساتھ کچھ ہنر اپنا جو ہے وہ دکھایا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہ یہ رہے گی پھر بھی وہی ڈالی جو ہے یہ۔ کئی لوگ ان ڈالیوں کے اوپر پھول لگاتے ہیں اور مختلف ڈیزائنز جو ہے وہ ان کے بناتے ہیں، جیسے ادھر بھی بنا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے یہ؟ ہاتھ کھڑا کرے، بیٹے کھڑے ہو جائیں آپ اس بیٹی کے لیے جی۔ فی الحال تو یہی نظر آئی ہے، اس کے لیے پھر زوردار تعلیم چاہیے۔ ہمارے مسیحی گھرانوں میں زیادہ تر جو ڈالیوں کو پکڑنے کا اور لانے کا جو شوق ہوتا ہے وہ بچوں کو یا نوجوانوں کو خصوصی طور پر زیادہ ہوتا ہے بڑوں کی نسبت۔ اور بڑے جو ہیں وہ کھجور کی ڈالیاں، میں اکثر، کیونکہ میں بھی آپ ہی میں سے ہوں اور آپ اور ہم ایک ہی ہیں، تو ہم اوور آل سب سچویشن کو جانتے ہیں۔ جہاں بھی جلوس نکالا جاتا ہے یا تیاری ہوتی ہے تو یہ ہر جگہ ہمیں سیم سچویشن نظر آتی ہے کہ جو بڑے ہیں ان کے کم ہی ہاتھوں میں، اور بالکل جو بزرگ لوگ ہیں ان کے تو ہاتھ میں ڈالی کا تو نشان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے کہ اس ڈالی کا جو تعلق ہے یہ کسی خاص عمر کے حصے کے لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ مسیحی ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ یہ ایک خاص عمر سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق ایمانداروں سے، اور وہ ایماندار چھوٹا بھی ہوتا ہے، درمیانی عمر کا بھی ہوتا ہے اور بڑی عمر کا بھی وہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس خاص موقع پر کہ یہ جو کھجور کی ڈالی ہے
جب یہ تہوار آتا ہے تو ہر کسی کے ہاتھ میں یہ کوشش اس کی ہو، چاہے اس نے وہ درخت پر چڑھ کر توڑی ہے یا نہیں، لیکن اس کی خواہش اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ ڈالی میرے ہاتھ میں ہو۔ اور جب ہم چرچ میں بھی آئیں تو اگر بہت لمبی ڈالی ہے تو پہلے ہی ایسی ڈالی لیں جو آپ اپنے پاس چھوٹی سی لے کر بیٹھ سکیں۔ وہ کیوں، آگے میں اس پر بات کرنے والا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات اس ڈالی کو بہت ساری جگہوں پر بڑی جو ہے وہ پاک حیثیت دی جاتی ہے، اس ڈالی کو بڑی پاک حیثیت دی جاتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ پاک ذات خدا کی ہے۔ کس کی ہے؟ پاک ذات خدا کی ہے، چیزیں پاک نہیں ہوتی۔ یہ آپ اور میں سوچتے ہیں کہ وہ پاک ہے شاید۔ اس ڈالی کی حیثیت صرف یہ ہے کہ اس کو لہرایا جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اس کی جو ڈیوٹی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس حد تک ہی ہے، اس کے آگے اس کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اس کی بھی آگے میں ضرور بات کرنے والا ہوں۔ آج کا حوالہ جو ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے وہ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا باب نمبر 21 خداوند خدا کے کلام میں سے ہم نکالیں گے۔ جنہوں نے خدا کے زندہ کلام کو ساتھ لے کر آئے یا یہاں سے مددگار طور پر لیا، وہ اپنی بائبل کو کھولیں۔ متی کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات خداوند کے زندہ کلام میں سے میں آپ سبوں کے سامنے رکھنے کو ہوں۔ بائبل مقدس عزیزوں بتاتی ہے، اور جب وہ یروشلیم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیزو، آج جو حوالہ خداوند کے کلام میں سے ہم نے سنا، مقدس متی کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات ہے، ہمیشہ متاثر کرتی ہے اس ساری سٹوری میں، وہ یہ ہے کہ 3 ایسے کریکٹرز ہیں جنہوں نے بے لوث خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سب سے پہلا، جن کو یسوع مسیح نے حکم دیا کہ تم پاس کے گاؤں میں جاؤ۔ کتنے لوگ تھے وہ؟ 2 لوگ تھے جن کو یہ کہا گیا۔ وہ بے لوث خداوند کی حکم کو مانتے ہوئے اس گاؤں میں گئے، اور جیسا یسوع نے ان کو حال بتایا تھا ویسا ہی وہاں جو باتیں ہیں ان کے ساتھ پیش بھی آئیں۔ دوسرا، جب وہ وہاں گئے ہیں اور ان جانوروں کو وہاں سے کھولنے لگے ہیں تو جو ان کے مالک ہیں انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ کیا کرنے لگے ہو، تم کیا کر رہے ہو، جانوروں کو کیوں کھول رہے ہو؟ تو جواب دیا گیا کہ یسوع کو ان کی ضرورت ہے۔ تو یسوع مسیح
پہلے ہی سے جانتے تھے کہ جب وہ یہ کہیں گے تو وہ ان کو جانے دیں گے، کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر یسوع کو ضرورت ہے تو پھر لے جاؤ۔ اور تیسرا اور آخری کردار وہ یہ، وہ جانور جو خداوند یسوع مسیح کی سواری کے طور پر استعمال ہونے کو ہے، وہ بغیر کسی شکایت کے یسوع کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ گدھی کو بندھا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بچے کو پاؤ گے۔ یسوع مسیح نے دونوں میں سے سواری کس پر کی پتہ ہے؟ یسوع مسیح نے کس پر سواری کی؟ زور سے بولے، کس کو پتہ ہے؟ بچے پر سواری کی، گدھی پر تو نہیں کی تھی نا سواری۔ لیکن یہ ایک ثبوت ہے، یاد رہے کہ اس میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ وہ ثبوت یہ ہے کہ ابھی جو وہ بچہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور جو بھی خدمت یا محنت کا کام اگر وہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ماں ہی کرتی ہے۔ ابھی تک بچہ جو ہے وہ کسی محنت کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ وہ جو بچہ ہے آج تک اس پر کوئی وزن نہیں لادا گیا، وہ کسی مقصد کے لیے، کسی سواری کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ کسی کو اپنے اوپر بٹھانے کو ہے، اور اس کے اوپر جو سواری کرنے کو ہے وہ اور کوئی نہیں، جس کی بابت ابھی پادری ساجد صاحب کہہ رہے تھے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اس کے اوپر بیٹھنے کو ہے، اس کے لیے وہ استعمال ہونے کو ہے۔ کاش خدا ہمیں بھی ایسا ہی دل عطا کرے، خدا ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ جب وہ کہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے تو ہم بھی بے لوث اس کے لیے خرچ اور استعمال ہونے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرنے والے ہوں۔ آمین۔ میں بڑی اچھی طرح سے یہ تجربہ رکھتا ہوں، بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اگر کسی ایسے گدھے کو جس پر کبھی وزن نہیں لادا گیا، اگر اس کو استعمال کرنا ہو تو کتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے، یہ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کیونکہ ہم دیہات اور گاؤں سے ہم سب کا تعلق ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ جب ایک گدھا یا گدھی جس کو پہلی دفعہ جس پر وزن لادا جایا ہو تو اس کو کتنا مشکل اس کے لیے ہوتا ہے، کتنا اس کے لیے یہ چیلنجنگ ہوتا ہے کہ وہ اس سفر کو کرے، اس وزن کو اٹھائے۔ لیکن آپ نے اس سٹوری میں دیکھا کہ اس گدھے نے جس پر یسوع مسیح سوار ہوئے ہیں، اس نے ایسی کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں آنے دی، اس نے ایسی کوئی ہیلے اور بہانے نہیں کیے کہ کہیں وہ رک گیا، کہیں وہ جا نہیں رہا، لوگ اس کو پیچھے سے ڈنڈے مار رہے ہیں کہ تو چلتا کیوں نہیں ہے، تو پہلی دفعہ آج اس کے اوپر کوئی بیٹھ گیا تو یہ نخرے کر رہا ہے۔ یہ بھی کوالٹی عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ اس گدھے والی کوالٹی میرے اندر کہیں آ جائے، میں اپنے یسوع کے لیے کبھی بھی رکوں نہ، میں اپنے یسوع کے لیے کبھی بھی کہیں کسی جگہ اڑوں نہ، مجھے کوئی چیز بھی روک نہ سکے اگر یسوع کے لیے میں استعمال ہو رہا ہوں۔ آمین۔ یہ کوالٹیز ہمارے اندر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کا کام بڑی آسانی سے ہو جائے۔ آئیے اب ہم سیکھنے کے لیے خدا کے کلام کو کھولتے ہیں۔ اس میں صرف 3 ایسی باتیں ہیں جس پر ہم آج غور کریں گے۔ ایک بات تو یہ کہ یسوع مسیح نے گدھے کا ہی چناؤ کیوں کیا، یسوع مسیح نے ایک گدھے کو ہی کیوں چنا، اس نے کسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے کو کیوں نہیں بلایا اپنے لیے، کسی اونٹ یا کسی ہاتھی کو کیوں نہیں بلایا، کیونکہ ماضی میں اگر آپ تاریخ کو کھولیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بادشاہوں نے رتھوں پر، گھوڑوں پر سفر کیا، بادشاہوں نے اونٹوں پر سفر کیا، بادشاہوں نے ہاتھیوں کو سواری کے طور پر استعمال کیا، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک گدھے کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات کو ہم سیکھنے والے ہیں وہ یہ کہ لوگوں نے جو ہے وہ یہ ڈالیاں کیوں لی، انہوں نے کوئی اور طریقہ کیوں نہیں استعمال کیا، انہوں نے ڈالیاں، وہ فوراً بھاگے ہیں، لکھا ہے کہ جو ڈالیاں ہیں وہ توڑ کر لائے ہیں اور انہوں نے اس کے آگے لہرائی ہے ڈالیاں، انہوں نے بچھائی ہے ڈالیاں۔ دوسری بات،
کا جو اس کا ایک اور حصہ ہے کہ انہوں نے جو کئیوں نے اپنے کپڑے جو ہے وہ اتار کر یسوع مسیح کی راہ میں جو ہے وہ بچھائے ہیں. کیوں بچھائے ہیں؟ یہ کیوں انہوں نے کام کیا؟ کیا وہ ویسے تالیاں بجاتے ڈانس کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے ہی صرف نہیں جا سکتے تھے؟ کپڑے کیوں اتارے؟ کیوں انہوں نے اپنی پوشاکیں اپنے کپڑے جو ہے وہ یسوع مسیح کی راہ میں بچھائیں؟ تیسرا اور آخری حصہ جو ہم سیکھیں گے وہ ہے ہوشنا. ہوشنا کا نعرہ انہوں نے کیوں لگایا؟ کیوں ہوشنا کا نعرہ یسوع کے لیے وہ لگا رہے ہیں؟ یسوع جب آیا ہے تو کہتے ہیں ہوشنا. یہ 3 باتیں ہیں جن کو ہم مختصر سے دورانیے میں آج سیکھنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ مل کر نکالیے احبار کی کتاب. جن کے پاس بائبل ہے وہ نکالیں احبار کی کتاب اور اس کا باب نمبر 23. باب نمبر 23 اور اس کی آیت نمبر 40 کو ہم دیکھیں گے. یہ ہم جو ڈالیاں ہیں اس کے تعلق سے پہلے بات کر رہے ہیں. احبار 23ویں باب کی 40ویں آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں لکھا ہے سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کے بید مجنو لینا اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن خوشی منانا. خدا جو ہے وہ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو اگر ہم 39 کی آیت کو دیکھیں گے تو اس میں یہ ایک خوشی منانے کو 7 دن تک جو خوشی منائی جاتی ہے یہ ایک عید ہے. اس کے پہلے دن جو ہے وہ یہ کرنے کو کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کھجور کی ڈالیاں خوشنما درختوں کے پھل کھجور کی ڈالیاں گھنے درختوں کی شاخیں اور دیگر جو لوازمات یہاں خدا بتا رہا ہے ان کو لینا ہے اور خدا کے آگے 7 دن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ استعمال ہلانا ہے خوشی منانی ہے ان کو لہراتے ہوئے. اور ہلانا کس کے آگے ہے؟ ان ڈالیوں کو کس کے آگے ہلانا ہے؟ ذرا غور کریں. کس کے آگے؟ خداوند کے آگے. کس کے آگے؟ خداوند کے آگے. اگر ہم اس بات کو سیکھیں اور غور کریں تو یہ توراۃ میں لکھا ہوا ہے. 5 کتابیں ہیں 5 حصے ہیں توراۃ کے. پیدائش، گنتی، خروج، احبار اور استثنا. یہ 5 حصے ہیں توراۃ کی کتاب میں سے. یہ توراۃ میں شریعت کی کتاب میں خدا یہودی قوم کو بنی قوم اسرائیل کو یہ حکم دیتا ہے اور وہ بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ ڈالیاں جو ہیں وہ خدا کس کے آگے لہرانے کو کہتا ہے. خدا کے آگے لہرانی ہے ڈالیاں. یہ ڈالیاں انہوں نے کسی انسان کے آگے لہرائی ہی نہیں ہے کبھی. یہ ماضی میں ہسٹری میں خدا کے آگے لہرائی گئی ہے. احبار کی کتاب اس کا ثبوت دے رہی ہے. اور اسی طرح پرانا عہد نامہ آپ کھول کر دیکھیں. جو مطالعے کے شوقین لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کسی انسان کے آگے آج تک ان کو نہیں لہرایا گیا. خدا کے آگے لہرایا گیا ہے. پہلی بات کھجور کی ڈالیاں خصوصی طور پر یہاں نام آیا ہے کہ خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانی ہے اور ان کو لہرانا ہے. عزیزوں، یہودی قوم بڑی سیانی تھی، وہ علمی طور پر بہت آگے تھے اور وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ کھجور کی ڈالیاں وہ ایسے ہی نہیں لہرا رہے تھے یسوع مسیح کے آگے. آئیے اب مکاشفہ 7واں باب میرے ساتھ مل کر نکالیں. مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی ہم آیت نمبر 9 کو دیکھیں گے. 7ویں باب کی 9ویں آیت مکاشفہ کی کتاب میں سے بڑا ہی خوبصورت حوالہ جس میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے
اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. ہاللیلویا. یاد رہے کہ یہ جو منظر ہے یہ منظر اس زمین کا نہیں ہے، یہ آسمانی منظر ہے، یہ وہاں کا منظر ہے جہاں کا وعدہ یسوع مسیح نے جاننے سے پہلے ہم سب سے کیا ہے. اور بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امتیں جن کی بڑی بھیڑ ہے، جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا، جنہوں نے سفید جامے پہنے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو مسیح یسوع کو پہنے ہوئے ہیں، وہ تخت کے آگے برہ کے آگے کھڑی ہیں. کیا لیے ہوئے ہاتھوں میں؟ کھجور کی ڈالیاں. تو آج جب میں نے شروع کیا تھا تو کئیوں کے ہاتھوں میں یہ ہوتی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ہم نے پرستش کرنی ہے، نہ، یہ مقدس نہیں ہے، وہ بھی بتا چکا ہوں میں، لیکن یہ اپنے مسیحا کے آگے ضرور لہرانی ہے، خدا کے آگے ضرور خوشی منانی ہے، کیونکہ یہ خداوند کے لیے خوشی منائی گئی اور ہم بھی اسی طرز پر خداوند کی خوشی منا رہے ہوں گے، نہ صرف یہاں بلکہ آسمانی منظر میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، ہم نے گدھی کے تعلق سے یسوع مسیح نے کیوں گدھی ہی کا چناؤ کیا؟ پہلا سلاطین پہلا باب 44 اور 45 آیت، 2 آیتیں ہیں. اور ناطق کہنے 44 and 45. چوالیس اور 45 پہلا سلاطین. اور بادشاہ نے صدوق کاہن اور ناطق نبی اور یہودیہ کے بیٹے یہویدا کے بیٹے بنایا اور کریتیوں اور پلیتیوں کو اس کے ساتھ بھیجا. سو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کرایا، اور صدوق کاہن اور ناطق نبی نے جہمون پر اس کو مسح کر کے بادشاہ بنایا ہے. سو وہ وہیں سے خوشی کرتے ہوئے آئے ہیں، ایسا کہ شہر گونج گیا. وہ شور جو تم نے سنا یہی ہے. آمین. یاد رہے کہ یہ جس کو بادشاہ بنانے کی بات یہاں ہوئی ہے وہ سلیمان بادشاہ ہے، داؤد بادشاہ کا بیٹا، جس کو بادشاہ بنایا گیا ہے. بادشاہ بناتے ہوئے اس کو جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بادشاہ کے ہاتھی پر بٹھایا گیا ہے. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے جی. کہاں بٹھایا گیا اس کو؟ بادشاہ کے کھچر پر بٹھایا گیا ہے. اس پر بٹھایا گیا تو ظاہر ہوا کہ یہ ہے وہ شخص جو بادشاہ چن لیا گیا، یہ بادشاہ کے طور پر مسح کر دیا گیا. سو بائبل کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جب جب بادشاہ بنے، چناؤ کیا، مسح کیا گیا، تو ہم سلیمان ہی کی مثال لیں تو اس کو بادشاہ کے کھچر پر بٹھایا گیا ہے. اور لوگوں نے اس کے جب وہ بٹھایا ہے تو لوگ اس کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں، شور و گل اور انجوائے کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ ہاں بھائی سلیمان جو ہے وہ اب بنی قوم اسرائیل یہودیوں کا جو ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہ یسوع مسیح کا جو گدھے پر بیٹھنا، ان پر سوار ہونا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ یسوع مسیح نے جسٹ کہہ دیا کہ گدھا کوئی لے آؤ اور میں اس پر بیٹھوں کیونکہ میں شاید چل نہیں سکتا. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزو. یسوع مسیح بخوبی طور پر اس بات کو جانتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ ایک گدھے کا چلاؤ کرتے ہیں، اور یہ ان کے تعلق سے پیشین ہوئی ہے. زکریا نبی کا صحیفہ 9 باب کی 9 آیت کو ہی متی کی انجیل میں ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ صہیون کی بیٹی
بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ کون سوار ہے؟ بادشاہ، بلکہ دادو کے بچے۔ سو عزیزو، یسوع مسیح کا گدھے پر بیٹھنا بادشاہ ہونے ہی کا ثبوت ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ یسوع مسیح گدھے پر چلتا ہوا آ رہا ہے تو کسی کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ یہ کون آ رہا ہے۔ لوگ آلریڈی اس روایت کو جو ٹریڈیشن ہے اس کو جانتے ہیں کہ جب یہ سامنے آ جائے بات تو پھر کرنا کیا ہے۔ لوگ یسوع مسیح کے شاہانہ استقبال کو نکلے ہیں کیونکہ وہ گدھے پر سوار ہے، بادشاہ گدھے پر سوار ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ لوگ اس کو بادشاہ کے طور پر نہ دیکھیں، لیکن یاد رہے کہ اس کے پیچھے چند ایک اور وجوہات بھی ہیں۔ جیسا کہ ابھی قریب ہی کچھ دن پہلے یسوع مسیح نے ایک ایسا معجزہ کیا ہے جو انسانی ہسٹری میں کسی کے لیے کرنا ناممکن سی بات ہے۔ یسوع مسیح نے جو اپنی زندگی میں جو خدمت ہے، جو زمینی خدمت میں جو انہوں نے معجزات کیے ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اور وہ کون سا معجزہ؟ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ وہ کون سا معجزہ ہے جس کی وجہ سے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو واقعی یسوع مسیح کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے آگے وہ مجبور ہو گئے ہیں کھجور کی ڈالیاں لہرانے کے لیے؟ کون سا معجزہ ہے؟ ہم سب مسیحی ہیں۔ اگر ہمیں یہی پتا ہے کہ آج پام سنڈے ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے ہفتے ہونے کی کیتا سے وہ اس کا پہلا معجزہ ہے، وہاں سے تو اس کی خدمت اسٹارٹ۔ اب تو یسوع مسیح یروشلم آ رہے ہیں، آپ کے اور میرے لیے اپنے آپ کو وہ پیش کر رہے ہیں کہ چلو مجھے پکڑ لو، آخری وقت ہے اس کا۔ جی اچھی بات ہے، بولے تاکہ لوگوں کو شاید کسی کا درست جواب نکل ہی آئے۔ میں نے کہا آج ہم سنیں گے نہیں، سیکھیں گے۔ ہاں جی، وہ کون سا ایسا معجزہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو گئے ہیں یسوع کے آگے ڈالیاں لہرانے کے لیے؟ وہ عام کسی کے آگے لہرا ہی نہیں سکتے، وہ جانتے ہیں کہ ڈالیاں کس کے آگے لہرانی ہیں۔ پادری صاحب کو اگر کسی نے سنا ہو تو انہوں نے اشارہ دے دیا ہے۔ لازر کو زندہ کیا ہے یسوع مسیح نے، 2 دن کے 3 دن کے نہیں بلکہ 4 دن کے مردے کو جو گل سڑ گیا ہے، جس کا زندہ ہونا ناممکن سی بات تھی، وہ تو ادھر ہی اس کو مار دیتے اگر وہ نہ باہر آتا قبر سے۔ تو جب یہ بات پھیلی ہے کہ ایک ایسا مردہ زندہ ہوا ہے جو 4 دن کا مردہ ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، تو لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اس کے آگے ڈالیاں لہرا ہی دیں۔ وہ عام کسی کے آگے ڈالی نہیں لہرا سکتے ہی نہیں تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ سوائے خدا کی ذات کے آگے یہ ڈالی نہیں لہرانی۔ وہ ایویں نہیں بھاگے درختوں کی ڈالیاں لے لیں، وہ جانتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا بھی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چند دن بعد، کچھ ہی وقت بعد، جب بادشاہ ہوشنا کہہ رہے ہیں، وہ یہ بھی کہنے والے کہ اس کو سلیب دو۔ یہ ایک اس کا الگ پہلو ہے۔ دوسرا سلاطین نواں باب 9 باب، یعنی کہ نواں باب اور اس کی آیت نمبر 12 اور 13۔ کوئی اور نکالے جی، کوئی اور بھی کرے اس طرح، ہری اپ کم آن جی پڑھ دیجئے۔ دوسرا سلاطین نواں باب 12 اور 13۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، اب ہم کو حال بتا۔ اس نے کہا، اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ کوئی ہے جو بادشاہ بنا ہے، مسح ہو گیا ہے، بادشاہ بن چکا ہے۔ اب تب انہوں نے جلدی کی، جو بادشاہ بن گئے ہیں، اب لوگ جلدی کر رہے ہیں، دے آر ان ہری، وہ جلدی میں ہیں۔ اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی
اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے، یہو بادشاہ ہے۔ یہو بن یہوشفت، یہوشفت کا بیٹا اب بادشاہ ہے۔ جب یہ کسی کو پتہ چل گیا، آپ نے دیکھا سلیمان جب بادشاہ کے لیے مسا ہوا تو لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے جلدی سے اس کو کھچر پر بٹھایا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ انجوائے کیا ہے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا ہے کہ سلیمان بادشاہ ہے۔ اب جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہو بن یہوشفت کا بیٹا جب بادشاہ کے طور پر اس کا چناؤ ہو گیا، بادشاہ بنا دیا گیا، تو لوگ یہاں پر لکھا کہ انہوں نے جلدی کس بات کے لیے کی، انہوں نے اپنی جو کپڑے ہیں، اپنی پوشاکیں ہیں، اپنی چادریں ہیں، وہ اس کے آگے بچھا دی ہیں بادشاہ کے آگے۔ یسوع کے اس دن جب ہم یروشلم میں شاہانہ استقبال دیکھتے ہیں تو جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ کوئی معمولی انسیڈنٹ نہیں تھا، معمولی واقعات نہیں تھے جو وہاں رونما ہو رہے تھے۔ اور یاد رہے کہ بہت سارے کیمرے جو ہیں وہ یسوع مسیح اور اس ساری جو سچویشن ہے اس کو ہوتا ہوا بہت سارے کیمرے بھی دیکھ رہے تھے، اور وہ کیمرے تنقیدی کیمرے تھے۔ ان تنقیدی کیمروں نے بعد میں چلا کر یہ بھی کہا کہ اے جو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، انہاں نوں منع کر جو ہے تینوں کہندے پئے نے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ آج اگر یہ چپ کر جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ جب یسوع مسیح اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر پیش کر رہا ہے، ماضی میں انسان بادشاہوں کے لیے جلدیاں کی گئی ہیں، انسان بادشاہوں کے آگے سیلیبریٹ کیا گیا ہے، تو وہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی سیلیبریشن نہ ہو۔ اور بے شک ایسا ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کبھی ہوا میں بات نہیں کی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اس کا کہا ہوا ایک لفظ پورا ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والا ایک لفظ پورا ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے کہا کہ اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، تو میرا ایمان ہے کہ پتھروں نے چلا اٹھنا تھا، اور ان پتھروں کا شور شاید لوگوں سے بھی زیادہ ہو جاتا، قابل برداشت ہی نہ ہوتا۔ لیکن اس بات کو ذرا سیکھیے کہ وہاں کتنا شور ہوگا، وہاں کتنا بلبلہ ہوگا، کتنا زیادہ جشن ہوگا کہ جو تنقیدی کیمرے ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے، وہ سب ہوتا ہوا دیکھتے۔ اور وہ جو تنقیدی کیمرے ہیں وہ پڑھے لکھے کیمرے ہیں، وہ شریعت سے واقف ہیں کیمرے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک عام بادشاہ اور انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہو رہا ہے، ڈالیاں لہرائی جا رہی ہیں، یہ عام بادشاہ کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ جانتے ہیں، کیونکہ انسانوں نے جو اس وقت کے لوگ تھے جنہوں نے یہ تمام جو بھی امور کیے، وہ یسوع مسیح کو کسی بھی بادشاہ سے، انسانی بادشاہ سے بالا در ہو کر اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ وہ اپنی آؤٹ آف دا لمٹ چلے گئے تھے یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے لیے۔ وہ عام استقبال نہیں تھا، ہم اس لیے کہتے ہیں شاہانہ استقبال، شاہانہ استقبال، ایسا استقبال جو کبھی نہیں کسی کا ہوا۔ جب یہو کو بادشاہ کے طور پر چنا ہے تو وہاں بادشاہ کے لیے لوگوں نے اپنی پوشاکیں، اپنے کپڑے اس کی راہ میں بچھا دیے۔ یسوع مسیح کے لیے بھی یہی کیا گیا، کیونکہ رسمن ٹریڈیشنلی یہ ہونا ضروری تھا، نہایت ضروری تھا کہ یہ ہوتا۔ تیسرا اور آخری حصہ جو کہ اس پیغام کا لاسٹ پوائنٹ ہے، ہم نے ابھی بات کی کہ وہاں شور و غل تھا، وہاں نعرے لگ رہے تھے، وہاں ایک لفظ پکارا جا رہا تھا۔ کیا پکارا جا رہا تھا؟ بس اتنا پکارا جا رہا تھا۔ وہاں میں نے کہا کہ اتنا جوش تھا، اتنا بلبلہ تھا کہ دیواریں ٹوٹنے تک آ گئی ہوں گی جب کہا جا رہا تھا کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام کا، ہوشنا، لوگ چلا رہے تھے۔ اچھا، یہ جو ہوشنا ہے، یہ صرف ہوشنا صرف ایک ساؤنڈ نہیں ہے،
اس کا کچھ مطلب بھی ہے۔ ہوشنا کا مطلب ہے بچانا، ہوشنا کا مطلب ہے بچانا۔ تو جب لوگ کہتے ہیں ہوشنا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بچا، ہمیں بچا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ تعریفی لفظ جملہ نہیں بول رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہوشنا، ہمیں بچائے گا تو ہی ہے جو ہمیں بچائے گا۔ وہ اگر آپ غور کریں تو لوگوں کی جو نگاہیں ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی سیونگ کے لیے، اپنے بچائے جانے کے لیے دنیا کے بادشاہوں سے ہٹ کر مسیحا کی طرف لگ گئی۔ ان کے لیے دنیا کے بادشاہ سیویئرز نہیں ہیں، مسیحا نہیں ہے، بچانے والے نہیں ہیں۔ وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں ہوشنا، بچا، تو ہمیں بچا سکتا ہے، تیرے پاس یہ کوالٹی ہے کہ تو ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو نے اگر 4 دن کے مردے کو بچا لیا ہے تو تیرے لیے ہمیں بچانا تو ایک عام سی بات ہے۔ اس لیے وہ خوشی سے، دلیری سے، جوش کے ساتھ کہتے ہیں ہوشنا، تو ہمیں بچائے گا، تو ہی ہمیں بچائے گا۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ عالم بالا پر ہوشنا، عالم بالا پر ہوشنا۔ عالم بالا کی اگر میں بات کروں گا تو بات بڑی لمبی نکل جائے گی، کیونکہ عالم بالا کی بات ہے ہی بڑی لمبی۔ تو ہم صرف ہوشنا پر ہی آج رہیں گے، کیونکہ کافی ٹائم میں نے آپ کا لے لیا ہے۔ عزیزو، آخری حوالہ اس کی تصدیق کے لیے زبور 118 کی 25ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ زبور 118 اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند بچا لے، اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ داؤد بھی اپنی مایوسی میں، اپنے دل سوزی میں ہوشنا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہوشنا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہاں اس کا جو ٹرانسلیشن ہے ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہے، لیکن لفظ ایگزیکٹلی ہوشنا ہی ہے۔ اگر ہم اس کے اوریجنل متن کو دیکھیں تو لفظ ہوشنا ہے۔ اور داؤد اپنی مشکل کے وقت میں کہتا ہے، نہیں لکھا ہوا، آہ کرتے ہوئے دکھ میں کہتا ہے، اے خداوند ہوشنا، بچا لے۔ تو جب داؤد اپنے بچانے کے لیے، اپنی سیونگ کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی کو بلاتا ہے تو وہ خداوند کو پکار کر ہوشنا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ داؤد نے کسی انسان کو نہیں کہا ہوشنا، خدا کو کہا۔ اور لوگ یہاں یسوع مسیح کو خدا جانتے ہوئے، صرف عام بادشاہ نہیں، بادشاہوں کا وہ بادشاہ جس جیسا بادشاہ ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی، وہ جانتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ عالم بالا پر، عالم بالا پر، اس کو کھولیں گے کسی دن اگلی دفعہ زندگی کی سانسیں رہے تو، عالم بالا پر ہوشنا۔ عزیزو، یسوع مسیح کا یہ جو شاہانہ استقبال ہے، اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو، اتنا کچھ ہے کہ ختم ہونے کی باتیں نام ہی نہیں لیتی۔ ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں نے کوشش کی ہے کہ وقت کو بچاؤں، کہ کھجور کی ڈالیاں نیکسٹ ٹائم، اگلی دفعہ ہمارے اندر ایک ایسا جوش ہو کہ ہم سب کے ہاتھ میں ڈالیاں ہوں، اور لہرانی کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا کے لیے ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔